بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کریم سے کہ یہ جو منتھ ہے ذی الحجہ، اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ ال عمران کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ پھر ایک سورہ میں الحج میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم لوگوں میں حج کو بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے، جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی جو پائے ان کو بخشے ہیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، پس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ الحج کی ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے، تاکہ وہ ان مویشی چوپائیوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور سورہ الحج کی ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نحر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے، تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو، جسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پھر سورہ الفجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم، اور طاق کی قسم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور طاق کی قسم یوم عرفہ ہے، اور جفت کی قسم سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب اس منتھ کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیث مبارک سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کعبہ کا حج کیا، بس وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا،
تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل شہر یہ ہے۔ خبردار، تمہارے مال اور تمہاری جان ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ